अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है आज एक नए मौजू के साथ। आज जैसा कि आपको इल्म है कि मौजू बहुत गर्म है और गर्म होना भी चाहिए, क्योंकि एक जमात का बहुत बड़ा लीडर 4 साल के बाद पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम भी कर रहे हैं और वो जलसे से खिताब भी करेंगे और यही आज का मौजू है। और दूसरा मौजू हमारा है ये है कि इमरान खान की वो कौन सी पेशीन गोइयाँ उन्होंने की थी जो सच साबित हुई हैं, ये भी आपको जिक्र करेंगे, इनका भी बताएंगे कि वो कौन सी पेशीन गोइयाँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो जो है वो आखिर तक सुनेंगे और इमरान खान की वो जो पेशीन गोइयाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगा कौन सी हैं और वो सच साबित हुई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो नवाज शरीफ हैं वो कल आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं 4 साल के बाद अपना इलाज करवा के। और यहाँ से आपको पता है कि वो गए कैसे थे। प्लेटें उनकी गिर गई थी, प्लेटलेट्स यानी जिसको मेडिकल में कहते हैं, हम उर्फ़े आम में उसको प्लेटें बोलते हैं। प्लेटें गिर गई थी उनकी और उनको दुरुस्त करवाने के लिए वो लंदन गए थे। उनका इलाज कैसा रहा ये तो आप लोगों को पता है, ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज का मौजू जो है वो चुना है कल का नून लीग का जलसा मीनार पाकिस्तान। अगर आप अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रही हैं वो जलसा तो वहाँ है, लेकिन वहाँ पीटीआई के वर्कर जमा हो गए हैं जाके और वो नारे लगा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, कौन बनेगा कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान। अभी से अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो वहाँ पर बेशुमार लातादाद पीटीआई के वर्कर जो है वो इस वक्त जमा हो चुका है मीनार पाकिस्तान के अंदर और वो नारे लगा रहा है। और नारे लग रहे हैं कप्तान के और नारे लग रहे हैं नवाज शरीफ के, लेकिन नवाज शरीफ को मुर्दाबाद कहा जा रहा है और इमरान खान को जिंदाबाद कहा जा रहा है। ये लाहौरी है इस वक्त पूरे अरूज पर हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताना था जलसे से पहले लाहौर की गलियों में पीटीआई और नून लीग के वर्कर्स के दरमियान लड़ाइयाँ भी हुई हैं और ये लड़ाइयाँ क्यों हुई हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाइयाँ क्यों हुई हैं। लड़ाइयाँ इसलिए हुई हैं कि जब पुलिस वाले, जब अदारे के लोग पोस्टें लगाते हैं, जब अदारे के लोग फ्लैक्सें लगाते हैं और लोग मुश्तिल हो जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बहुत सारी जो फ्लैक्सेस हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, लोगों ने नवाज शरीफ की जो सूरत है, नवाज शरीफ की तस्वीर है, उस पर स्याही फेंकी है, उसको काला किया है। लेकिन ये मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, ये गैर अखलाकी भी काम है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग तप इतने गए हैं, लोगों की सकत इतनी रह गई है कि वो अब इस हद तक अग्रेसिव हो गए हैं कि वो नहीं चाहते कि ये दो लोग दोबारा हुकूमत में आए। अब पूरी कौम रो रही है, एक बंदा नहीं है, पूरी कौम रो रही है इनको और ये ढीठ हैं कि अब फिर वो दोबारा नेल्सन मंडेला कहते हैं वो बनने आ रहे हैं और उनकी बेटी मरियम नवाज उनको खुमैनी से तशबीह देती है। यानी खुमैनी भी बाहर से आया था और उन्होंने इनकलाब बर्पा किया था और ये भी बाहर से आए हैं, इनकलाब बर्पा करेंगे। और इनकलाब क्या बर्पा करेंगे ये तो पहले आप सबको इल्म है इस बात का कि उन्होंने पहले कौन सा इनकलाब किया था यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। इतनी देर हुकूमत करने के बावजूद महंगाई, गलत जो मुआहदे किए गए थे वापटा के, बिजली के, जिसकी वजह से लोगों को अब बिजली के बिलों का बोझ उठाना पड़ रहा है, महंगाई इस वजह से हो रही है, डॉलर को कंट्रोल नहीं किया गया, डॉलर ऊपर जा रहा है, करप्शन की है जो कि साबित हुई है, 14 साल कैद है, बामुशक्कत है, तो मुजरिम 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चला गया। अब ये इस मुल्क के अंदर अलमिया देखे कि उसी मुजरिम को जो 14 साल कैद जिसको हुई है, जो झूठ बोल कर गया, जो 50 रुपए के स्टाम्प पे गया है, इतनी बड़ी अदालत को धोखा दे के गया है, पाकिस्तानियों को धोखा दिया है, अपने फॉलोअर्स को धोखा दिया है, अब वो आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं खुमैनी बन के आ रहा हूँ। यानी आपके लिए फिर एक नया सूरज तुलू होना है पाकिस्तान के लिए और वो तुलू करेगा जनाब नवाज शरीफ। अब मैं उनके फॉलोअर्स को भी कहना ये चाहूँगा
کہ آپ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، پہلے تاریخ دیکھیں، کیا اتنی دیر حکومت رہی ہے ان کی؟ پچھلے 16 ماہ بھی ان کی حکومت رہی ہے، ان کے بھائی کی رہی ہے۔ اب یہ بیانیہ بنائیں گے کہ میری حکومت نہیں تھی، اب یہ بیانیہ بنائیں گے کہ میں تو حکومت میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ 5 سال ان کی حکومت رہی ہے، اس میں چلے 2 سال 3 سال غالباً نواز شریف کی حکومت رہی ہے، نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد شاہد خان عباسی ان کی وزیر اعظم تھے، ان کی رہی ہے۔ اس کے سے پہلے کیا تھا؟ اب پہلے کیوں نہیں کر پائی؟ یہ سارا 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 اب لوگ سمجھ گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے کیا در ہے، اور سارا کا سارا کا جو ہے نظام ان کا برباد کیے گئے۔ اس لیے لوگ، اب میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے کہ فلیکسیں کیوں پھاڑتے ہیں، بینر کیوں پھاڑتے ہیں، سیاہی کیوں ملتے ہیں، یہ ہے وہ مین وجہ سیاہی ملنے کی جو وجہ بن رہی ہے لڑائیوں کی، گلیوں کے اندر لڑائیوں کی۔ اور اب کل جو جلسہ ہونا ہے تو بہت سارے لوگ جو آئیں گے اس نقطہ نظر سے کہ وہ خلاف نعرے لگائیں گے۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو جو مینار پاکستان میں حقیقت بیان کر رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے۔ اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ سوشل میڈیا والے لے کے آتے ہیں، وہ یوٹیوبر لے کے آتے ہیں، وہ خود آتے ہیں، لوگ خود ستائے ہوئے ہیں ان کے، آتے ہیں آگے ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اور یوٹیوبر جو ہے ان کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نشر کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی بےزتی ہے۔ اب انہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، یہ تو کل پتہ چلے گا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اتنا انتظام کیا ہوا ہے، اتنا انتظام کیا ہوا ہے کہ ابھی سے مینار پاکستان کو ایک میرج ہال کا جو سین پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ ٹیبل لگے ہوئے، کھانے کے ٹیبل لگے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بٹھایا جائے گا، کھانا دیا جائے گا۔ پھر یہاں پر لوگوں نے جنت کی ٹکٹیں دی ہیں، یہاں پر موٹر سائیکل 1 to 5 کا پورا سین دیا گیا ہے۔ لاہور کے اندر ایک سندھو صاحب ہیں ان کے نون لیگ کے، وہ انہوں نے موٹر سائیکل تقسیم کرنے ہیں، جو بندہ 500 بندہ لے کے آئے گا ان کو موٹر سائیکل دیے جائیں گے۔ یہ ہے ان کی سیاست۔ پھر بریانی تو مشہور ہے، اب بریانی سے ایک بات آگے چلے گئی ہے۔ ان کے جو علماء مشائخ کے ونگ کے صدر ہیں، انہوں نے ابھی چند دیر پہلے یا کل یا پرسوں ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی جلسے کے اندر آنا ثواب ہے۔ اب یہ دیکھیں، لفظوں کو آپ بدلیں، دین کو اس میں نہ لے کے آئیں۔ دین سیاست سے جدا تو نہیں ہے، لیکن آپ جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اب چودھری اصغر الرحمان نے یہ کام کیا ہے، اب اس پہ ملامت بھی نہیں ہے ان کو، جنت کے ٹکٹ جیب میں لے کے جائیں گے نواز شریف کے جلسے کے اندر۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں ہوئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے جنت کے ٹکٹ لالچ دیا ہو۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ مختلف علماء کرام نے ایک بے نظیر کے خلاف فتوے جاری کیے، نواز شریف کے حق میں فتوے جاری کیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ گیم ہے، یہ شروع سے یہی گیم کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیں کہ کل جلسے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم آج بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ اگلا موضوع ہے ہمارا آج کا کپتان کی پیشین گوئیاں، اور جو سچ ثابت ہوئی ہیں، اور وہ پیشین گوئیاں کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشہور اینکر حبیب اکرم کو عمران خان نے انٹرویو دیتے ہوئے بہت پہلے بتایا تھا، غالباً کوئی 14-15 ماہ پہلے بتایا تھا جب ان کی گورنمنٹ کو بدل دیا گیا تھا۔ تو حبیب اکرم نے بہت زبردست نقشہ کھینچا ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کپتان نے 5 انگلیاں جو ہے نا وہ کھڑی کی تھی، ایک ایک انگلی گن کے بتایا تھا میرے یہ ایسے ہوگا۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا، ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، ایک فیصلے میں تو انہوں نے نااہل کر دیا تھا۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو پارٹی چھڑا دی جائے گی۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو چھتر مار کر ان سے بیان دلوائے جاتے ہیں، کس طرح ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بیان دیں۔ اب آپ کے یہ سامنے ہے۔ اگلی بات، نواز شریف واپس آئے گا۔ 5ویں پیشین گوئی یا 5واں ان کا سچ کہ نواز شریف واپس آئے گا، اور وہ نواز شریف کل واپس آ رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اہل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام یہ 5 ان کی باتیں اب تک سچ ہو گئی ہیں،
5 ان کی باتیں اب تک سچ ہو گئی ہیں، 5 پیشین گوئیاں انہوں نے کی تھی اب تک سچ ہو گئی ہیں، چھٹی بھی کی ہے وہ اس انگوٹھے پہ کی ہے۔ ناظرین یہ انگوٹھا لیفٹ سائڈ کا انگوٹھا اس پہ کیا انہوں نے ہاتھ لگا کے، حبیب اکرم کے بقول اس پہ ہاتھ لگا کے انہوں نے بتایا کہ یہ جو چھٹی جو پیشین گوئی ہے یہ بھی سچ ہونے جا رہی ہے۔ چھٹی پیشین گوئی کیا ہے؟ چھٹی پیشین گوئی یہ ہے کہ کپتان نے کہا کہ اس کے باوجود میری پارٹی ہی جیتے گی، یعنی پاکستان تحریک انصاف فتح حاصل کرے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ ابھی الیکشن کروا دیں، اس پارٹی کا مقابلہ ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا مقابلہ کا تو ہے ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ بات ہے، اور اس لیے یہ لوگ مرے جا رہے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کو تہس نہس کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ہلاک کر دیا جائے، کپتان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دیں اجازت، اللہ حافظ۔